دوستو آج ہم ایک کہانی دیکھنے والے ہیں جو کہ بہت ہی اعلیٰ مثالی کردار کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک شخص مطالعے میں مصروف تھا، پاس ہی اس کا بچہ کھیل رہا تھا۔ بچے نے جب شور شروع کیا تو اس نے بڑی محبت سے کہا، دیکھو بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں، شور نہ کرو۔ بچہ خاموش ہو گیا، لیکن زیادہ دیر اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے اس نے شور شروع کر دیا تو باپ کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے میز سے پرانے اخبار کا ایک ورق اٹھایا جس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ پھر بیٹے کو سامنے بٹھا کر اخبار بیچ میں رکھا اور بیٹے کو کہا کہ یہ دنیا کا نقشہ ہے اور اس میں یہ پاکستان ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ ہمالیہ پہاڑ ہے اور کئی اور جگہوں کی نشاندہی کی۔ بچہ جی ابو کہتا رہا۔ پھر باپ نے وہ ورق ٹکڑے ٹکڑے کر کے بچے کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا، بیٹا ساتھ والے کمرے میں جاؤ اور اس نقشے کو پھر سے ٹھیک کر کے لاؤ۔ جب بچہ چلا گیا تو باپ نے اطمینان کا سانس لیا اور دل ہی دل میں کہا، چلو 3-4 گھنٹوں کے لیے سر درد ختم ہوا۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بچہ 15-20 منٹ میں ہی نقشہ لے کر واپس آ گیا اور بڑے فخر سے بولا، لیجیے ابا جان، تصویر ٹھیک ہو گئی۔ میں نے دیکھا اس نقشے میں ہر ایک چیز اپنی حقیقی جگہ میں تھی اور نقشہ بالکل ٹھیک جڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ تم نے کیسے کیا؟ تو اس نے کہا، بہت ہی آسانی سے۔ جو ورق آپ نے پھاڑا تھا جس کی ایک سائڈ پر نقشہ بنا ہوا تھا، اسی نقشے کے پیچھے بالکل برابر ورق کی دوسری طرف ایک انسان کی بڑی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس تصویر کے مطابق ٹکڑوں کو جوڑا اور دوسری طرف کا نقشہ اپنے آپ ہی درست ہو گیا۔ حقیقی زندگی میں بھی حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم اپنے گھر، معاشرے یا زندگی کے حالات کا نقشہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے انسان کی تصویر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ یہ انسان کی تصویر دراصل ہماری اپنی تصویر ہے جو اس نقشے کے پیچھے ہے۔ یہ تصویر اگر بکھری رہے گی تو نقشہ بھی کبھی درست نہیں ہوگا۔ اور یہ تصویر بکھری ہوئی اس لیے ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں، ہمارے ارادے کمزور ہیں، ہمارے اندر سستی اور مایوسی نے گھر کر لیا ہے، ہم پھر کبھی کے لفظ کے شکار ہیں۔ ہم اتنے بدقسمت ہو گئے ہیں کہ قسمت دروازے پر دستک دیتی ہے تب بھی دروازہ کھولتے نہیں، بس سب کل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے مقصد کا تعین بھی کل کریں گے اور کامیابی کا سفر بھی۔ اور دقت تو یہ ہے کہ اس کل کے آگے ایک اور کل بھی آ جاتا ہے جو پھر سے ہمارا کل بن کر گزرے ہوئے کل کو بے نشاں کر دیتا ہے۔